بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس صدق الله العظيم بلغ الورى بكماله كشف الدجى بجماله يحسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له أحد فيعرض عن ناطقكم بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ الحمد ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ محبت اخلاصا عقیدۃ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کا فضل کرم شکر توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر سے قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 تیسرا پارہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، وہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ بروز محشر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی، مگر اس کی طرح جیسا کہ کھڑے ہوتے ہیں وہ جو یتخبطہ الشیطان میں مس، جسے خپتی بنا لیا ہو شیطان نے چھونے سے، مجنون دیوانہ بنا لیا شیطانی اثرات کی وجہ سے، جس طرح وہ مجنون کھڑا ہوتا ہے، فرمایا اس طریقے سے سود خور کھڑے ہوں گے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ بیع یہ بھی سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العزت نے بے کو حلال فرمایا، بے تجارت لین دین اس کو حلال فرمایا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام فرمایا۔ فَمَنْ جَاءَهُ، تو جو آئی اس کے پاس، جس شخص کے پاس موعظۃ النصیحت من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَہَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو وہ اب ان حرام کاموں سے باز رہا، سود خوری سے باز رہا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے گزشتہ جو ہو چکا اس پر معافی ہے۔ وَأَمْرُ إِلَى اللَّهِ، سارے کے سارے کام، وَأَمْرُهُ، تمام حکم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور یہ اسی کا حکم ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا حکم ہے۔ وَمَنْ عَادَ، جو لوٹا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، دوبارہ غلط کام کیا، سود خوری کی طرف آیا، معافی تلافی کرنے کے بعد دوبارہ اس نے ایسا کام کیا تو یہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ شاید مبارکہ میں سود خوری کے حوالے سے ذکر ہوا، اور استغفار کرنے کے بعد آئندہ جو بچا اس کے لیے معافی کا حکم، اور یہ بھی بات یاد رکھی جائے مسلمان کا بچہ اس چیز کو جانتا ہے کہ سود لینا دینا، دستاویزات پر دستخط کرنا، اس کا کاروبار کرنا، یہ سارا حرام ہے، تو اب بھی جو کرے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، حکم واضح۔ پھر وہ یہ امید آس نہ بنائیں، یہ فَلَهُ مَا سَلَفَ کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہیں اس بارے میں علم نہیں اور اس نے وہ کام کیا، تو اب وہ توبہ استغفار کرے گا، معافی ہو جائے گی، لیکن جس کو معلوم ہے وہ کرے، ایک سوچے کہ معلوم توبہ کر لوں گا، تو یہ تو گناہ کے اوپر اپنا سینہ چوڑا کرنا ہے، گناہ پر اکڑ جانا ہے۔ گناہ جو رب کو ناراض کرنے والا کام ہے، جان بوجھ کے اس کو کر کے دکھانا ہے، تو ایسے اشخاص کی سخت پکڑ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جہنمی ہے، رب کی طرف سے حکم دے دیا گیا۔ جس رب نے جنت اور دوزخ کو بنایا ہے، جو اپنے فضل سے مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس نے اعلان فرما دیا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بچو، کہاں بچو گے؟ جب رب نے حکم فرما دیا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ،
کہ سود خور جو ہے وہ جہنمی ہے، اور کتنا بڑا جہنمی، ہم فیہا خالدون، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ کتنی بڑی لعنت والا کام ہو، کتنی بڑی، بندہ صرف ذرا غور و فکر کرے، یہ کتنی بڑی لعنت ہوگی۔ پیچھے جو ہے وہ صدقات خیرات کا ذکر تھا، یہاں پر آمدنی کا ذکر ہے کہ کمائیں کس طرح جائے۔ اسی طرح پیچھے دنیا میں جو رہنے سے خوشحالی کا ذکر تھا، اب یہاں سے ان باتوں کا ذکر ہے کہ جس سے دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہو سکیں گے، بروز محشر دوزخیوں کی، بالخصوص سود خوروں کی پہچان یہی ہوگی، جسے میرا شریف کے حدیث مبارک ہے، محبوب علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ کوٹریوں کی طرح تھے، کوٹریاں، بڑی بڑی کوٹریاں بنی ہوئی تھی، ان کوٹریوں کی طرح ان کے پیٹ تھے۔ تو محبوب کو بتایا گیا یہ وہ ہے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، یہ وہ ہے، ان کے پیٹ کوٹریوں کی طرح ہے، بڑے بڑے، اور وہ اپنے پیٹ کے بل گرے ہوئے، الٹے گرے ہوئے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، کفار کی قبروں سے جب نکلیں گے وہ بھی محشر کے میدان تک پہنچنے میں ان کو بھی آسانی ہوگی، آسانی سے پہنچ جائیں گے، لیکن سود خور اتنا بڑا بدنصیب ہے، کفار سے بھی زیادہ بدنصیب ہے کہ وہ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا، اور یہی اس دن اس کی پہچان ہوگی کہ دنیا میں سود خوری کرتا تھا۔ اور الامان والحفیظ ہمارے ملک میں، ہمارے یہاں ملک پاکستان کی بینکوں میں علل اعلان یہ چیز ہوتی ہے، علل اعلان۔ اب دیکھیں مسلمان کتنی آسانی سے اپنے آپ کو تباہ و بربادی کے دہانے میں پہنچا چکا ہے، اور اس دہلیز تک پہنچ چکا ہے جہاں پر تباہ و بربادی کی سوا کچھ نہیں، الامان والحفیظ۔ اور آپ سوچیں گے کہ چلو وہ باہر کے لوگ ہوں گے، انگریز ہوں گے، ہندو ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، مسلمان آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا، مسجد میں آیا، سجدہ کیا آپ کے سامنے، عبادت آپ کے سامنے کی، جماعت کے ساتھ نماز آپ کے سامنے پڑھی، وہ باہر گیا، بیگ میں گیا، سود خوری کاروبار شروع۔ یعنی یہاں سجدہ کر کے رب کی عبادت کر کے بتائی، اور باہر نکل کے رب سے اعلان جنگ کر کے بتایا۔ الامان والحفیظ، کیسے کیسے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا نا تو کبھی بھی سود کے قریب جانا، قریب سود لینا دینا کھانا نہیں، قریب جانا پسند نہ کرتا، جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے اس نے اعلان جنگ کر دیا۔ رب سے اعلان جنگ، رب سے کہاں بچے گا وہ شخص، کیسے بچے گا؟ اب دیکھیں نا، شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، دیگر معاشرے کی برائیاں جیسے چوری کرنا اور برائیاں ہیں، لیکن ان تمام برائیوں پہ سزا ہے، لیکن رب نے اعلان جنگ نہیں فرمایا۔ سزا تو ہے، اعلان جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کس کے اوپر ہے؟ سود کے اوپر۔ اتنی سخت سزا کس وجہ سے؟ باقی تو گناہ ہے نا، شراب اس کی حد ہے، زنا ہے اس کی حد ہے، چوری ہے اس کی بھی حد ہے، ہاتھ کاٹے جائے، لیکن اعلان جنگ نہیں، کیونکہ یہ جو گناہ ہے نا، شراب، چوری، زنا، یہ ایسے گناہ ہے کہ جس کو کرنے والا بھی غلط جانتا ہے، یہ مرض ہے، لیکن وبائی مرض نہیں۔ وبائی کون سا مرض ہے؟ سود، وبائی مرض، جس میں قوم ہلاک ہوتی ہے، تباہ برباد ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا حکم بھی بہت سخت، اعلان جنگ۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیگر برائیوں کو تو انسان برائی جانتا ہے، اور اس کے لیے حکومت نے بڑے محکمے بنائے ہوئے، پکڑ دکڑ کے لیے، روک تھام کے لیے، اور اپنی اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق روکا بھی جاتا ہے، پکڑا بھی جاتا ہے، سزائیں بھی دی جاتی ہے۔ لیکن سود ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا کام ہے جس کی حکومت کو سرپرستی کرتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، سالانہ اعلان ہوتا ہے، کبھی 6 مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، شرح سود اتنی فیصد رہے گی، اعلان بینکوں میں، اعلان۔ اور جانا بھی جاتا ہے کہ بینکوں میں جو حضرات کام کر رہے ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کی جاب بہت اعلیٰ ہے، ان کی تنخواہ بہت زیادہ، تو وہاں اعلان یہ کام ہے، اعلان۔ تو سود
اتنا گندا فہم کہ بندہ یہ جو کرنے والے ہیں حکومت کی سرپرستی میں لین دین بھی ہوتا ہے، اعلان یہ کام ہوتا ہے، تو فرمایا گناہ اور اعلان، اور وہ بھی حکومت کی سرپرستی میں، فرمایا اس وجہ سے اس کی سزا بہت سخت ہے کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اللہ مان اور ڈنکی کی چوٹ پہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اس برائی سے اتنے ملوث ہو گئے، اتنے بھر گئے کہ ان کو یہ برائی بھی نظر نہیں آتی۔ فرمایا اس وجہ سے یہ گناہ کے اوپر سزا بھی اتنی سخت ہے۔ اور سود خوری کے بے شمار بہت زیادہ جو احادیث مبارکہ میں ان پہ تباہ بربادی کا اطلاق ہوا ہے، لیکن سود ربا مانا زیادتی، جو عوض کے بغیر زیادتی ہے، جس پر عوض کچھ نہ ہو۔ 1000 کو نے قرض دیا، آپ نے اس پہ شرط رکھی کہ میں تجھ سے 1200 لوں گا، اب 1000 تو آپ کا اپنا ہے، 200 روپے کس چیز کے، اس کا عوض کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ ویسے لیے جا رہے، تو یہ تو سود ہو گیا جو کہ ناجائز و حرام، شرط کے ساتھ بغیر عوض کے رقم زیادہ لینا، بغیر عوض کے۔ تو فرمایا یہ ایسا عمل ہے، حالانکہ یہ قرض کا معاملہ، اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے، کبھی ٹوکن ملتا ہے گھر بیچنے کے حوالے سے، دکان پراپرٹی کے حوالے سے، پھر ٹوکن لینے کے بعد سامنے والا شخص کہتا ہے کہ مجھے ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہا، لہٰذا مجھے معافی دی جائے، اور میری رقم، مجھے ٹوکن جو میں نے آپ کو دیا ہے، جیسے 10 لاکھ کا گھر بکا تو ابھی 50,000 ٹوکن ہو گیا، 1 لاکھ ٹوکن ہو گیا، تو وہ مجھے واپس دے دیا جائے۔ اب یہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ یہ کہے گا کہ بھائی ٹوکن آپ نے جو دیا ہے نا، ہمارے یہاں کے قانون ہے، اس کو آپ کو ڈبل کر کے دینا ہوگا، ایسے نہیں ملے گا، کیونکہ ٹوکن اس نے 1 لاکھ کا لے لیا نا مثال کے طور پر، اب واپس جب لوٹانا ہے تو اس صورت میں ڈبل کر کے دینا، اور کھلے عام یہ کام ہوتا ہے۔ بروکر حضرات بھی مشورہ دیتے ہیں، جو پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، دین سمجھتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں، وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں، کیونکہ یہ لینا ہی جائز نہیں ہے، اور ان کی کوئی مجبوری ہوگی، آپ ان سے آپ اپنی رقم لے لیں، یا اگر اس کی مجبوری ہے تو اپنی رقم اسے دے دیں۔ ڈبل لینے والا کام کہاں سے آ گیا؟ بیان علیہ ڈبل لینا ہوگا، یہ ہے ہی گنجائش ہی نہیں اس کی، کس عوض میں آپ لے رہے ہیں؟ تو سود ہو گیا، کر بھی تم نے اللہ رب العزت سے ادا جا، کہاں بچو گے؟ حرام میں پھنسنے۔ ہمارے لیے یہ بھی چیز رہ جائے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وقت اتنے بڑے امام، اتنے بڑے تاجر، آپ کا کسی پر قرض تھا، آپ اس کا دروازہ دستک کرتے، پھر دھوپ میں آ کے کھڑے ہو جاتے، دوبارہ دستک کرتے، دھوپ میں آ کے کھڑے ہو جاتے، کس سے پوچھنے پوچھ لو حضور اتنی تیز دھوپ ہے، سائے میں کھڑے ہو جائے، یہ دروازے کا سایہ تو ہے، یہ عمارت بنی ہوئی سایہ تو دے رہی ہے، آپ یہاں کھڑے جا دستک دے کے باہر دھوپ میں۔ فرمایا میں اس چیز سے بھی خوف کھاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ میرا اس شخص پر قرض ہے، اب اگر اس کے گھر کا سایہ میں نے لے لیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی سود کے حکم میں آ جائے، گھر کا سایہ چھاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی بروز نشر سود کے حوالے سے پکڑ ہو جائے کہ میں نے اسے قرضہ دیا اور میں نے اس سے نفع بھی لیا، قرض کی رقم پر نفع لیا، حالانکہ آپ دیکھیں اس سے کون بچتا ہے، لیکن جو بچنے والے کتنی احتیاط کرتے ہیں، کتنی کہ وہ گھر کے سائے سے بھی ڈر رہے ہیں، کیونکہ قرضہ لیا ہوا ہے نا، مقروض ہے، اب میں اس کے گھر کے سائے میں کھڑا ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سایہ میرے لیے وبال جان بن جائے، کہ یہ قرض کے اوپر نفع لینا نہ ہو جائے، اتنا سخت حکم ہے۔ بھائی بستانی رحمہ اللہ ہمدان شہر تشریف لے گئے، کچھ خرید و فروخت کی، وہاں سے اپنے شہر بستان تشریف لے گئے، وہاں پہنچے، سامان کھولا، دیکھا اس کے اندر سے 2 چینٹیاں نکلی، چینٹیوں کی کیا حیثیت؟ کوئی پکا کے کھانے والی چیز تو نہیں ہے، یا مارکیٹ میں لا کے بیچنے والی چیز تو نہیں ہے، 2 چینٹیاں۔ آپ نے فوراً سامان پیک کیا، دوبارہ ہمدان شہر تشریف لے گئے، کہاں وہ ہو، کہاں بستان شہر، دوبارہ وہاں پہنچے، اس دکاندار کے پاس گئے، جس دکان سے سامان لیا تھا اس کو 2 چینٹیاں نکال کے دی، کیونکہ مال تو سے لیا تھا، اس چینٹیوں کی تو کوئی قیمت لی نہیں تھی، یہ چونٹیاں تیری غلطی سے میرے پاس آ گئی، ایک شہر سے دوسرے شہر چونٹیاں چھوڑنے کے لیے آ گئی۔ کتنا تقویٰ تھا، یہی وہ حیثیت تھی جن کے بارے میں قرآن مجید فرماتا فما مکث علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، کہ یہ ویسے لوگ ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے جاتے ہیں تو آسمان و زمین بھی ان پر ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کی وجہ سے زمین کا نظام قائم ہے، اتنا خوف خدا رکھنے والے، اس قدر رب عز و جل سے ڈرنے والے۔
تو فرمایا یہ وہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، اور بے شمار حدیث مبارک اس حوالے سے ملتی ہے، فرمایا سود کا لینا کبیرہ گناہ، حرام قطعی، جس نے اس کو حلال جانا فاسق ہو گیا۔ جس نے سود کا کاروبار کیا، لین دین کیا، فاسق ہوا۔ اور جو حلال جان کر سود لے، سود کا حلال جان، کیونکہ رب نے سے کیا فرمایا؟ حرام، حرم الربا، رب نے سے حرام فرمایا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ لینے والا حرام قطعی، اسی طریقے سے اس کو قول لعنت ہے، لیکن لے رہا ہے اس کو حلال جان کر لے رہا ہے، تو فرمایا ایسا شخص دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا، کفر پر آ گیا۔ حرام جان کر بھی لینے والا فاسق ہے، اور حلال جان کر لینے والا کفر پر آ گیا، ایمان گیا اس کا۔ کتنا سخت حکم ہے، اور بالکل کھلی کتاب، واضح ہے اس کا حکم، بالکل واضح۔ اب کہاں پر آپ کی تنخواہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کہاں لے جاؤ گے؟ قبر میں کتنا سخت عذاب ہے، دنیا بھی اس کی برباد ہے، صحیح، دنیا بھی اس کی خراب ہے، آخرت بھی اس کی خراب ہے۔ سود کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ سود کا پیسہ ایسا ہے کہ قبضے میں اگر کوئی لے بھی ہے نا، تب بھی اس کا مالک نہیں بنتا، کیونکہ وہ اس کا پیسہ ہے ہی نہیں۔ سود سے کسی نے عمارت بنائی، گھر بنایا، اگرچہ اس نے بنا لیا، یہ قبضے میں لینے کے بعد بھی یہ مالک نہیں ہے، اس پر لازم ہے جس سے یہ رقم لی ہے اس پر لوٹائی، اس کو دیجیے۔ اگر وہ مر گیا اس کے ورثہ کو دیجیے، ورثہ کا پتہ نہیں تو پھر بغیر اس حوالے سے کہ میں اپنے ثواب کی نیت رکھوں، بغیر ثواب کی نیت کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اتنا سخت حکم ہے۔ کیونکہ آپ اگر دے بھی آپ کو ثواب نہیں ملنا، کیونکہ رقم ہے ہی نہیں آپ کی کہاں رقم ہے؟ تو قبضہ کرنے سے بھی جس رقم کا بندہ مالک نہیں بنتا، وہ رقم سود کے لاتا ہے۔ تو جو اللہ بھی کام کر رہے، سود جو ہے یہ تجارتوں کو بند بھی کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بندہ جو ہے وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جسے بیٹھے بیٹھے پیسہ مل جائے وہ کام کرے گا، تجارت کرے گا، لین دین کرے گا، اس کو ضرورت ہی نہیں۔ تو ملک ان سود کی وجہ سے خسارے میں پڑتا ہے، تباہ برباد ہوتا ہے سود کی وجہ سے۔ کہ جو سود خور بن جائے گا اس کو پتہ ہے بس مجھے بیٹھے بیٹھے اتنی رقم پرسنٹیج کے حساب سے اتنا انٹرسٹ مجھے ملتا رہے گا، اب وہ کام کرے گا ہی نہیں۔ جب کام نہیں کرے گا تجارت نہیں ہوگی، جب تجارت نہیں ہوگی تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ تو سود کے ہر جگہ سے نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصانات ہے، آخرت میں نقصانات ہے، تباہ بربادی بس۔ اور حدیث مبارکہ میں جس کا جسم کا گوشت حرام چیز سے اگا اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے کہ اسے جلا دیا جائے۔ اب ایک نوالا جگہ سود کا چلا گیا، کچھ نہ کچھ اس نے جسم میں اگایا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو بروکری لایا ہوگا، ورنہ وہ حصہ جہنم میں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جہنم کے آگ کو سپرد کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے بے شمار اس کے وبال ہے، بس مسلمان ہو کے تو صرف اس بات کو جان لے کہ رب عز و جل نے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرما دیا۔ ہمارا ان لوگوں سے اعلان جنگ ہے جو سود کا لین دین کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود کھلاتے ہیں۔ رب فرما رہا، رب میرا اور آپ کا اعلان جنگ کیا ایسے کرتا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، لیکن رب فرما رہا ہے جس نے پیدا فرمایا، جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جو پیدا کروانے والا ہے، اس نے یہ اعلان جنگ کا حکم فرمایا ہے۔ سوچیں ان لوگوں کے لیے کتنی تباہ بربادی۔ اللہ رب العزت سود جیسے گندے کاموں سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، ہر قسم کے حلال کاموں کی طرف ہماری رغبت فرمائے، اور جو کام لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں اللہ رب العزت ان تمام کو عقل سلیم فرماتے ہوئے اس برے فعل سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تو یہ یا کل ربا لا یقوم الا کما یقوم الذی، یہاں تک یہ ہماری گفتگو ہوئی ہے، وقت ہو چکا۔ اب یتخبطہ الشیطان مس، یہاں سے جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درس قرآن کی برکت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔